والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل طيبين الطاهرين الخيرين الآلين الفاضلين المعصومين المظلومين ولا الدائم ولا دائم من صادنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات محمد. صل على محمد وآل محمد. لا إکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. ماشاءاللہ آپ دیندار بیٹھے ہو تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجبور ہو کر زمین پر نہیں بیٹھے. جو عرفان، جو معرفت، جو عظمت، جو علم، جو تعلیم، جو تعظیم آپ کے ذہن میں ہے، اسی علم اور اسے ادب کے ذریعے سے ہم زمین پر بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. اللہ اور رسول. ان دنوں میں خیبر خندق نہیں پڑھنا، ان دنوں میں پڑھنا ہے تو حسین کیا ہے، کربلا کیا ہے. توجہ ہے. میں یوں کیوں نہ کہوں، ایک طرح لشکر میں کون بادشاہت تھی، حکومت تھی، اور ادھر حسین تھے. توجہ میری بات کو سنو. حسین تھے ادھر، وہ حسین کے جو نانا کے لبوں کو چوم چوم کے جوان ہوئے، وہ حسین جو نانا کے سینے پر سوتے تھے، وہ حسین میں کیوں نہ کہوں، وہ حسین اللہ اور رسول گواہ ہے کہ اگر سجدہ اللہ کا ہے، قرآن اللہ کا پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ کی ہے اور عام نبی نہیں ہے، ختمی مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے اصحابہ کرام ہیں. ہم عزت کرتے ہیں ان اصحابہ کو جنہوں نے صرف محمد کو نہیں پہچانا، حسین کو بھی پہچانا ہے. ہم عزت احترام کرتے ہیں ان صحابہ کی. اب کیا نماز معراج الدین، دین کے معراج ہے، جیسے نانا حسین کے معراج ہے، ہماری معراج ہے نماز. توجہ. اور نماز کی معراج ہے سجدہ. نماز مر جائے اگر سجدہ نہ ہو، نماز کی زندگی ہے سجدہ. اب رکوع ہوا، اب سنیے تھے نماز کا فلسفہ کیا ہے. اللہ اکبر کہہ دیا، کھڑے ہو گئے. ہم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. میرے اللہ اب ہمارا اختیار ختم ہو گیا، تو جانے. نماز کا فلسفہ ہے. پھر آگے آہستہ آہستہ رکوع میں دیکھو، آہستہ آہستہ، یعنی ہم ایک دم نہیں ہے، ہم بھی ترتیب جھکتے جاتے ہیں. صرف بدن نہیں جھکا ہے، روح بھی جھکا ہے، دل بھی جھکا ہے، نظریں بھی جھکی ہے، سوچ بھی جھکا ہے. کیا بیٹھے ہو؟ اب آگے سجدے میں سجدہ ایک کیا، دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھے. معصوم نے کیا خوب فرمایا ہے، یہ دنیا 4 روزہ اتنی ہے جتنا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہو. اب سجدہ کیا ہے حسین نے کہ رسول نے سجدہ کیا ہے. بچہ کھیلتا کھیلتا، خدا کی قسم میں نہیں کہتا کہ بچے نے رسول کی نماز کو کھیل بنایا ہو. نہیں، بچے نے بتایا ہے کہ نانا تیرے بعد اگر کسی کی نماز قبول ہونی ہے تو میرے سجدے کو دیکھے، میرے مہر نبوت پر بیٹھنے کو دیکھ لے. عجیب ہے. سجدے میں ہے رسول، صحابہ کرام پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں
اور رسول سجدے میں، ایک سجدہ ہے اتنا لمبا سجدہ کیا. توجہ، بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں کو دعوت دے رہا ہوں. سجدے میں سجدہ اور رہاں مہر نبوت پر حسین کے پاؤں ہیں. یہ مہر نبوت کیا ہے؟ جو معراج میں ساتوں آسمانوں سے بلند تھی. یار بات سنو، وہ بلند تھی، پاؤں مبارک نیچے تھے، جبریل نیچے تھے، پنڈلیاں اوپر تھی، ران اوپر تھے، یہ کمر اوپی تھی. یہ مہر نبوت. توجہ ہے مہر نبوت پہ اب کتنی بلندی تھی. کعبہ کا حسین او ادنا مقام ہو. رسول اتنا قریب ہو گیا. توحید کے بارے میں کیا کہا؟ اتنا قریب ہو گیا. ایک کمان کا فاصلہ، یہ دو کمان کا فاصلہ. اے اللہ تو نے یہ ہمیں کیا بجھارت دے دی ہے. کیا ایک کہتا، میں کہتا ہوں کہ یہاں سے میں کہتا ہوں اڈا کتنا فاصلہ ہے؟ آپ کہیں گے 1 میل کا فاصلہ ہے. کوئی انسان نہیں کہے گا کہ اڈا 1 یا 2 میل ہے. 1 یا 2 میل ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کے رسول کو یہ پیغام اللہ نے کہا کعبہ کا حسین وادن مقام ہو. 1 کمان کا فاصلہ، یہ 2 کمان کا فاصلہ. اللہ میرا تو علی کل شیء قدیر ہے، تو عزیز حکیم ہے، تو سمیع الدعوات ہے، تو علیم علی کل شیء قدیر ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. یہ ہمیں بجھارتے کیوں رہتا ہے؟ 1 کمان یا 2 کمان سیدھا کہہ دیا. اگر میں پورا کہہ دوں کہ 2 کمان ہے تو پھر اللہ اور حسنین کے نانا میں فرق کیا رہ جائے گا؟ توحید کو بچاتا رہا ہر جگہ پر. توحید کو ان کے مقام پہ بات اللہ اور رسول کا بتاؤ. میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اتنا عرض کر رہا ہوں. کیا سجدہ ہوگا؟ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہو رہی ہے. اس کا معنی یہ ہے حسین کے ناز و ادا نے، حسین کے ناز و ادا نے صحابہ کے دماغ کو پختگی بخشی، پختگی بخشی. ایام کے سجدے میں گئے، پھر سجدے میں گئے ہیں. 2 3 سجدے تو نہیں ہوتے ہیں نا، 2 ہی سجدے ہوتے ہیں نا، 300 سجدے نہیں ہوتے ہیں نا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں عزیزو، بات میری سنو. رسول پاک عام رفتار میں جو نماز پڑھتے تھے تو چلو 1 منٹ میں 1 سجدہ، دوسرے منٹ میں دوسرا سجدہ. یہ سجدہ عجیب انوکھا سجدہ ہو گیا ہے. توجہ، تو کیا ہو گیا ہے سجدے کا؟ حسین کے آنے سے عظمت کتنی بڑی ہے. رسول خاتم النبیین اپنے فرض شناس ترازو رکھ کر قبلہ پی گئے. رسول عالمین کا رسول، نبیوں کا سردار رسول فرض شناس ترازو میں تول رہا ہے. حسین کتنا بڑا ہے، نماز کتنی بڑی ہے بتا رہا ہے. حسین ہے اصول، نماز ہے فروع. سن رہے ہو نا؟ مرنے توجہ، مرنے کے بعد تمہارے میرے اعمال ختم ہو جائیں گے، نماز روزہ یہ فائدہ نہیں دے سکے گے. حسین رسول بتا رہا ہے مرنے کے بعد نمازوں کا عمل ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے حسین کی محبت کا عمل جاری رہے گا. عزیزو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو. حسین 2 لشکر تھے. اللہ جس لشکر میں ہے ہم دعا کرو، شکر کرو ہم اس لشکر میں ہیں. رسول جس لشکر میں ہیں ہم اس لشکر میں ہیں. قرآن جس لشکر میں ہے ہم اس لشکر میں ہیں. اور انبیاء کرام جتنے جس لشکر میں ہیں ہم اس لشکر میں ہیں. عزیزو، بات تمام ہو رہی ہے. اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے ذہن میں کوئی چیز بیٹھ جائے کہ یزید کون تھا، یزید کون تھا، وہ بھول گئے ہو کہ وہاں پر جب یہ ظاہری طور پر شہادتیں ہو چکی تو یزید نے جشن منا کے ایک جملہ کہا، کاش آج احد اور بدر کے
میرے رشتہ دار مقتولین ہوتے، وہ مشرک تھے نا، آج وہ ہوتے تو میں ان کی روحوں کو خوش کرتا ہوں، میں اتنا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کا معنی یہ یزید کہہ رہا ہے مشرکین ہوتے تو میں ان کی روحوں کو خوش کر رہا ہوں، معنی یہ ہوا کہ یزید کا دین ہے مشرکوں کا، حسین کا دین ہے مومنوں کا۔